ویلکم بیک ناظرین کراچی شہر کے اندر مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا رہتا ہے اور اس بار جو ہے وہ کتب میلے کا ایک بڑے پیمانے پہ انعقاد کیا گیا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے کیونکہ ایک جب سے یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے، آن لائن کتابیں موجود ہیں اور پھر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ PDF فائلز کے ذریعے جو ہے مختلف کتابیں مل جاتی ہیں۔ اب تھوڑی سی اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ رجحان کیسا رہا ہے۔ اس کتب میلے کے ڈائریکٹر جو ہیں راشد الحق صاحب، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا تفصیلات تو بتائیں نا کہ کیسا رہا، کس نے اس کا انوگریشن کیا، کون کون آیا، اور ساتھ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ نوجوانوں کی تعداد کتنا اس کے اوپر حوالے سے جو ہے وہ تعداد دیکھی گئی اس کتب میلے کے اندر کہ ان کا رجحان کس لیول پہ بڑھا ہے، کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ جی، یہ 18ویں نمائش تھی اپنے سیریز کی اور گزشتہ سالوں سے بہت ہی بڑی نمائش رہی ہے اور اس میں اس وقت جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 5 روزہ نمائش یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے عوام جو ہے، کراچی کے عوام بکس کلچر سے کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا اس کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ اب ڈیجیٹل اس ایج میں جو ہے وہ جناب آپ کا جو ہے وہ بکس کا رجحان کم ہو جائے گا، مگر ان 5 دنوں میں تقریباً 3.5 لاکھ افراد وزٹ کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، بیشتر جو ہے وہ جی، جس میں بیشتر جو ہے وہ آپ کا بچوں کی تعداد رہی ہے۔ مختلف اسکول نہ صرف کراچی بلکہ کراچی کے باہر سے بھی شرکت کی ہے اور ٹنڈو الیاز، میر پور خاص، حیدرآباد، نواب شاہ، پتہ نہیں کہاں سے بسیں بھر کے بچوں کی آئی ہے اور ایک بہت ہی دلچسپ یہاں پر جو ہے ان کو ایکٹیویٹی ملی ہے۔ اور اس ایگزیبیشن کو پہلے دن جو ہے وہ CM صاحب نے، CM سندھ نے جو ہے وہ افتتاح کیا تھا اور اس کے بعد مختلف شخصیات کا جو ہے وہ دورہ رہا یہاں پر، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو لیڈران ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وہ صاحب وہ تشریف لے کر آئے، امین الحق صاحب تشریف لے کے آئے، احمد شاہ صاحب جو ہے وہ آج کل جو نگراں حکومت کے کلچر وزیر ہیں وہ تشریف لے کر آئے، جو نیشنل آرٹس کونسل کے صدر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف شخصیات جو ہیں وہ آتی رہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی یہ تشریف لے کر آئے، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب بھی تشریف لے کے آئے، مختلف یعنی کہ عنوان سے جو ہے وہ لوگ آتے رہے اور سب نے اس چیز کو بڑا سراہا کہ ایک بہت اچھا موقع ہم نے اس بک فیئر نے جو ہے وہ دیا ہے، پرووائڈ کیا ہے کراچی کے عوام کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے کہ یہ ایک بک کلچر جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک ڈیولپ ہو جائے اور لوگوں کی اور ذہنی سطح اور بچوں کی ذہنی تربیت جو ہے وہ اس طرح اچھی ہو۔ یہ کتابوں کا ہی منت ہوتی ہے اچھی کتابوں کی جو بچوں کی ذہنی سطح کو جو ہے وہ بڑھاتی ہیں۔ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب یہ بات اور اس ڈیجیٹل دور کی ہم بات کرتے ہیں نا راشد الحق صاحب، کہ دیکھیں اب بہت بڑے پیمانے پہ ہر چیز PDF فائلز میں مل جاتی ہیں، پوری کتابیں آن لائن آپ کے پاس ہیں، تو وہ والا جو سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ کے اندر کتنی بڑی تعداد شفٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ کتابیں جو پریکٹیکلی جو آپ کو فزیکلی مہیا سامنے آ رہی ہیں اس کی تعداد میں اور PDF کی طرف رجحان میں کتنا فرق دیکھ رہے ہیں؟ لیکن PDF کی طرف جس کی کنورژن ہے وہ یقیناً ہو رہی ہے، لوگوں کے کنوینئنس کے حساب سے، لوگوں کے ٹائم کے حساب سے دیکھتے ہوئے بہت سارے پبلیشرز ہیں یا بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ جو ہارڈ کاپیز ہیں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ان کو PDF میں، مگر جو آپ کو مزہ فکشن پڑھنے میں اور ایکیڈمک وہ جو کیوریکولم ہے اس کو پڑھنے میں، جو فزیکل آپ کو کتابوں میں اور فزیکل چیزوں کو ہاتھ میں لینے میں جو وہ آتا ہے، تو یقیناً PDF میں اور یعنی کہ اس میں الیکٹرانکلی جو چیزیں ہیں اس میں وہ نہیں آتا ہے، اور جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے کردار کو بنانے میں اور آپ کے کردار کو سنوارنے میں، اس میں فزیکل جو ہے وہ بکس کا کردار آپ کسی طرح بھی اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا راشد الحق صاحب، ایک رجحان یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو پڑھنے کا رجحان ہے اوور آل، اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو وہ اپنے جو سلیبس ہے اس کی کتابیں صحیح سے نہیں پڑھتے، یہ ایک رجحان ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک بہت بڑے طبقے کا، یہ بھی خیال ہے، تو وہ دیگر حقائق جاننے کے لیے دوسری کتابیں پڑھنے کے اوپر بھی وہ رجحان نہیں دیکھا جاتا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے یہ چیز کہ جب آپ مختلف کتابیں علم آپ کے چاروں طرف موجود ہو اور آپ اس میں سے اکٹھا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو اس طرح جو ہے وہ مطالعہ نہیں کر پا رہی ہوتی. بہت سارے حقائق ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں کتابوں کی صورت میں. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو کتاب کے ذریعے آپ مل سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر سکتے، ان کی سوچ منتقل کر سکتے ہیں، مگر نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کی اسباب کیا ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں اس کی بنیادی وجہ جو ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ایک وقت کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرانکلی یا ڈیجیٹل جو ترقی ہو رہی ہے اس میں اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کتابیں جو ہے وہ مطلب ایک سیکنڈری اس پہ لے کے جایا جا رہا ہے. مگر جب ہم اپنے بک فیئر کو دیکھتے ہیں اور ہم نے جب اس چیز کا خاص طور پر مشاہدہ کیا کہ ڈیجیٹلائز کتنی چیزیں ہو جائیں، کتنی ترقی ہو جائے، مگر بچوں کا جو شوق کتابوں کے معاملات میں نظر آتا ہے اس کا آپ کسی طرح بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہاں کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس جو ہے اس کا عذر ہوتا ہے کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ لائبریری جانے کے لیے فرصت نہیں ہے، یا لائبریریز میں جا کے یا کسی جگہ جا کے جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. تو یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، مگر جو واقعی کتابوں کے شیدائی ہوتے ہیں یا کتابوں کو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ آئے یہاں پر بک فیئر میں اور آپ دیکھیں تو آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں چھوٹے بچے بڑے ہر طبقے کے لوگ باوجود ان کو ان کے ایک ٹپ پہ اور ایک فنگر ٹپس پہ اور ایک بٹن دبانے پہ ان کو یہ ساری چیزیں شاید آن لائن یا ڈیجیٹلائز صورت میں مل جائیں. مگر بکس کی جو خریداری کا یہاں پر رجحان ہم نے دیکھا ہے گزشتہ سالوں میں، اور اس سال تو بے انتہا، مطلب یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ جو یہاں پر کتاب بک سیلرز آئے ہوئے تھے، کتاب بیچنے والے آئے ہوئے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بڑے حیران ہو گئے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بک کا کلچر کم ہو جائے گا یا لوگوں کا رسپانس کم ہوگا، مگر یہ تو آپ نے حیرت کی بات ہے کہ گزشتہ سالوں سے کافی بہتر اور بہت بڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب لوگ صرف مطالعہ پاکستان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، بالخصوص نوجوان نسل. مطلب کہ مختلف ٹاپکس کی یہاں پر کتابیں، ہر قسم کی، ہر مطلب ٹاپک کی کتابیں موجود تھی. اکیڈمک بھی تھی، فکشن بھی تھی، ناولز بھی تھے، بچوں کی کتابیں تھی. خاص طور پہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ جو بچوں کی کتابیں ہیں، ناولز ہیں، جس کو انسپیکٹر جمشید کی، تو جناب آپ کا جو ہے جو مشہور ہیری پاٹرز کی، ہیری پاٹرز کا انہوں نے یہاں پر لانچ کیا تھا اردو کا ترجمہ پہلی دفعہ. اور جو پہلے دن ہی جو ہے ہر عمر کے طبقات جو ہیں وہ انہوں نے شرکت کی. بہت شکریہ راشد الحق صاحب ہمیں تفصیلات سے اور اپنے موقف سے اور بالخصوص اس پوری بڑی تقریب کے حوالے سے بتانے کے لیے. کہنا یہی ہے کہ رجحان بڑھ رہا ہے اور بہتر ہے کہ جب لگاؤ بڑھتا ہے کتابوں سے تو یقینی طور پہ پھر علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور جب آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی حقیقت سے آپ آشنا تھے اور اب کتنی حقیقت ہے جس کے اندر ایک کوشش، ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ ہمیں مزید حقائق جاننے ہیں کہ ماضی کیا تھا. اور جب ماضی کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں ہونے والے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا. ناظرین، مستقبل کی ہم بات کر رہے تھے، کتاب میلہ کی بات کر رہے تھے اور آنے والے وقت کی بات کر رہے تھے کہ مستقبل میں کس طرح نوجوان جو ہے اس کے اوپر اب توجہ دینے لگے، ان کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور بات بھی کروائی، مگر اب پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اور اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے مختلف ایشوز کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.